السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس آف قرآن۔ آج سے پہلے کے دور میں جب سائنسی آلات اور سائنٹیفک ریسرچ موجود نہیں تھی تو لوگ ہماری زمین کی سیب کو فلیٹ مانا کرتے تھے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو اس وقت جھوٹا ثابت کر دیا جب انسان اسپیس میں کچھ حد تک جھانکنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس دور میں بھی فلیٹ ارتھ کا کانسیپٹ بہت مشہور ہوا۔ کیا یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں واقعی فلیٹ یعنی کہ تستری کی شکل جیسی ہے، یا گول یا کرو ہے؟ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے فلیٹ ارتھ سوسائٹی اس بارے میں کیا کہتی ہے اور قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ فلیٹ ارتھ سوسائٹی کے مطابق زمین تستری نما یا فلیٹ ہے جس پر سورج اور چاند ایک ہی مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ زمین کے ڈسک کا سائز سورج اور چاند سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ ان کے اس ماڈل کے اندر دن رات، سورج گرہن اور چاند گرہن اور ہوائی جہازوں کے اڑنے کا کانسیپٹ بالکل بھی موجود نہیں ہے، اور اس لیے بہت سی مسکنسیپشن پیدا ہوتی ہے جو کہ اس تھیوری کو بالکل غلط ثابت کرتی ہے۔ فلیٹ ارتھ سوسائٹی کے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جھنڈے کے اندر بھی ارتھ کو فلیٹ دکھایا گیا ہے، یعنی کہ دنیا بھر کی گورنمنٹ سچ کو جانتی ہے مگر کھلے طور پر عوام کو نہیں بتاتی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام ملکوں کی گورنمنٹ اگر یہ جانتی ہے تو اس سے ان کا فائدہ کیا ہوگا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ان تمام ملکوں کو جو اس میں شامل ہے ان کو ایک ساتھ دکھانا چاہتا ہے، جس کے لیے ایک 3D ماڈل یعنی کہ گلوب پر دکھانا پڑے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ایسا دکھانے کے لیے کپڑے پر یا کاغذ پر ہی دکھانا پڑے گا، ایک جھنڈے کی شکل میں، کیونکہ گلوب کو ہر جگہ ایک جھنڈے پر نہیں لگا سکتے۔ صاف کہیں تو یہ ایک مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ فلیٹ ارتھ ماڈل ایک کلوز سسٹم ہے جس کے باہر کوئی اسپیس نہیں ہے، جبکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، نہ صرف ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا بلکہ اسے مسلسل پھیلا بھی رہے ہیں۔ دن اور رات کے بدلنے کے متعلق قرآن کی سورہ لقمان آیت 29 پر غور کریں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ یہاں داخل کر دینے کا مطلب ہے کہ رات دھیرے دھیرے دن میں بدل جاتی ہے اور دن دھیرے دھیرے رات میں۔ یہ واقعہ تبھی ہو سکتا ہے جب زمین گولاکار ہو۔ یدی زمین چپٹی یا فلیٹ ہوتی تو دن اور رات اچانک ہوتے۔ سورہ الزمر آیت 5 زمین کے کروی شکل ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ یہاں استعمال ہونے والا لفظ قوارہ ہے جس کے معنی ہے اوورلیپ کرنا یا کنڈلت کرنا۔ جس طرح پگڑی کو سر پر لپیٹا جاتا ہے، زمین پر دن اور رات کا اوورلیپنگ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب زمین کروی ہو۔ حالیہ تحقیقات کے مطابق زمین گیند کی طرح نہ ہو کر ایک بڑے انڈے جیسی ہے، یعنی کہ زمین پوری طرح سے گول نہیں ہے بلکہ دھروؤں پر چپٹی ہے۔ قرآن اس طرف سورہ نازعات آیت 30 میں اس طرح اشارہ کرتا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ یہاں عربی لفظ دہاہا ہے جس کے معنی شتر مرغ کے انڈے کے ہیں۔ شتر مرغ کے انڈے کا آکار زمین جیسا ہے۔ ہم اپنے ذہن سے سوچ سکتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ دہاہا آنے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ نے ہمیں اشارتاً سمجھایا ہے۔ اب اتنی واضح نشانیوں کے باوجود جو نہیں سمجھتے وہ اپنے مردہ دلوں اور مردہ ذہن کے غلام ہو چکے ہیں۔
قرآن پاک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ کچھ لوگ اس کتاب کو نہ سمجھ کر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ بے شک سمجھنے والوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اپنے گھر والوں، دوستوں اور گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔